الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. صدق اللہ العظیم. محترم بھائیو، بزرگ دوستوں، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو 3 حکم دیے ہیں، اور وہ حکم طلاق کے متعلق ہیں. پہلا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا کہ اے ایمان والو، جب تم نے ایمان والی عورتوں سے نکاح کیا ہو، پھر تم نے انہیں طلاق دے دی ہو انہیں چھونے سے پہلے، تو تمہارے لیے ان کے ذمے عدت واجب نہیں ہے جس کو تم شمار کرو. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایمان والوں کو ایک حکم یہ دیا کہ جب کسی عورت سے نکاح کر لینے کے بعد رخصتی سے پہلے کسی وجہ سے طلاق کی نوبت آ جائے اور مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دے، تو طلاق کے بعد اس عورت پر عدت واجب نہیں ہوتی. وہ عورت طلاق کے فوراً بعد کسی دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے. جب وہ شوہر سے اس کی بالکل ملاقات نہیں ہوئی، رخصتی نہیں ہوئی، شوہر کے ساتھ ہم بستری نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا تھا اور مرد نے طلاق دے دی، تو طلاق کے بعد ایسی عورت پر عدت واجب نہیں ہوتی. وہ طلاق کے فوراً بعد کسی دوسرے مرد سے شادی کر سکتی ہے. ایسا ہی واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون سے نکاح فرمایا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مکان پر تشریف لے گئے تو وہ کہنے لگی کہ میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے بہت بڑے رب کی پناہ مانگی ہے، لہٰذا اب میں تیرے پاس نہیں آؤں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کیے بغیر اس عورت کو طلاق دے دی. یہاں یہی حکم بیان کیا گیا ایمان والوں کو. اس کے ضمن میں ہم دوسرے مسئلے بھی سمجھ لیں کہ اگر نکاح کے بعد میاں بیوی کی ملاقات ہو گئی، ہم بستری ہو گئی، اب طلاق کی نوبت آئی ہے اور مرد اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے، تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ عورت کیسی ہے. اگر اس عورت کو حیض آتا ہے، ماہواری کا خون آتا ہے، تو پھر ایسی عورت کی عدت 3 ماہواری ہے، 3 حیض گزر جائیں گے
اس عورت کی عدت مکمل ہوگی۔ اور اگر شوہر سے ملاقات کے بعد اس کے شوہر نے طلاق دی اور عورت ایسی ہے جس کو حیض نہیں آتا، یا تو بہت چھوٹی بچی ہے یا بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکی ہے جس کی وجہ سے حیض آنا بند ہو گیا، تو اور ایسی عورت عدت کیسے گزارے گی؟ تو فقہائے کرام نے مسئلہ لکھا ہے کہ ایسی عورت 3 مہینے چاند کے حساب سے اپنی عدت مکمل کرے گی۔ اور اگر عورت ایسی ہے کہ وہ حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، اور مرد نے اسے طلاق دے دی، تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا وہاں تک اس کی عدت ختم نہیں ہوگی، چاہے 6 مہینے ہو جائے، چاہے 8 مہینے ہو، جتنی بھی مدت ہو، بچہ پیدا ہوگا ایسے ہی ایسی عورت کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اور اگر کسی عورت کے خاوند کا انتقال ہو گیا ہے تو جس عورت کے شوہر کا انتقال ہوا ہے اس عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، کہ 4 مہینے 10 دن وہ عدت گزارے گی، اب وہ دوسرے مرد کے لیے حلال ہوگی۔ اور اگر جس عورت کے خاوند کا انتقال ہوا ہے اور وہ پریگننٹ ہے، حمل سے ہے، امید سے ہے، تو ایسی عورت کی عدت اب 4 مہینے 10 دن نہیں ہے، بلکہ جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ جیسے بچے کی ولادت ہو جائے گی ایسے ہی اس کی عدت بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ شریعت اسلامیہ کے اندر جو عدت کا جو مسئلہ رکھا ہے، حکم رکھا ہے، اس سے اسلام کی پاکیزگی سمجھ میں آتی ہے۔ آپ دنیا کے کتنے ہی مذاہب کے طور طریقوں، ان کے نکاح، ان کے طلاق کے طریقوں کو آپ دیکھیں گے، آپ کو کسی جگہ یہ چیز نہیں ملے گی کہ وہاں مرد جب اپنی بیوی کو چھوٹا چھیڑا کر دیتا ہے وہاں عدت وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن اسلام کے اندر عدت کو رکھا ہے، اور عدت یہ بہت اہم چیز ہے اور بہت اچھی چیز ہے۔ آج دنیا میں لوگ اور غیر مسلم، یہودی، بڑے بڑے اسکالرز وہ شریعت اسلامیہ کی تعلیمات پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، قرآن کی آیتوں پر ریسرچ کر رہے ہیں، اور جب ریسرچ کرتے ہیں اس کے سامنے حقیقتیں کھلتی ہیں، تو پھر ایسے موقع کے اوپر بعض لوگ ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ لکھا ہے کہ قرآن کریم میں جو عدت کا جو حکم ہے، ایک آیت کریمہ ایک یہودی بہت بڑے ماہر ڈاکٹر کے ایمان لانے کا ذریعہ بنی ہے۔ وہ آیت کریمہ یہ ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، کہ طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک، 3 ماہواری تک اپنے آپ کو روکے رکھے، یعنی عدت گزارے۔ واقعہ یہ ہے اس آیت کریمہ نے اس ماہر ڈاکٹر کے سامنے ایک جدید علم DNA کا انکشاف ہوا۔ اس نے لکھا ہے، بہت بڑا یہودیوں کا ڈاکٹر ہے، اس نے لکھا ہے کہ ایک مرد کی مادہ منی کے اندر پروٹین دوسرے مرد کے مقابلے میں 62%، 62 یہ مختلف الگ الگ ہوتا ہے۔ اور اللہ نے عورت کو جو پیدا کیا ہے وہ کمپیوٹر کی طرح پیدا کیا ہے۔ جب مرد اس سے ہم بستری کرتا ہے تو عورت مرد کے سارے پروٹین کو، اس کے سارے بیکٹیریا کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔
اسی لیے طلاق کے فوراً بعد اگر کوئی عورت دوسرے مرد سے نکاح کر لے یا ایک وقت میں کوئی عورت کئی مردوں سے منہ کالا کرے تو ایسی عورت میں خطرناک قسم کا وائرس پیدا ہوتا ہے اور جان لیوا بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اس نے آگے لکھا کہ جب مرد اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، اس کے بعد جب پہلا حیض ماہواری کا خون آتا ہے تو پہلے حیض کے اندر 32 سے لے کر 35% مرد کے پروٹین، اس کا ڈی این اے ختم ہوتا ہے۔ پھر جب اس کو دوسرا حیض آتا ہے تو 67 سے لے کر 75% تک مرد کا ڈی این اے ختم ہوتا ہے۔ جب عورت 3 حیض گزار لیتی ہے تو 100% مرد کا ڈی این اے یعنی اس کی مادہ رحم بچہ دانی صاف ہو جاتی ہے۔ اور اسی وجہ سے اب دیکھیں گے اس نے جب اس کے سامنے یہ ریسرچ آیا تو اس نے اپنے علاقے میں 2 محلے تھے، ایک محلہ تھا مسلم عورتوں کا، ایک دوسرا محلہ تھا یورپین عورتوں کا، آزاد عورتوں کا۔ اس نے چند مسلم خواتین کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا تو ان کی ڈی این اے ٹیسٹ کے اندر یہ بات ثابت ہوئی کہ ان کی مادہ رحم بچہ دانی کے اندر ایک مرد کا ڈی این اے ہے، یعنی ان کے شوہر کا۔ اور جب یورپین عورتوں کی، آزاد عورتوں کا ٹیسٹ کیا گیا تو ہر عورت کے اندر 3 ڈی این اے ملے ہیں، گویا کہ 3 مردوں کی مادہ منی ان کے اندر پائی گئی۔ پھر اس ڈاکٹر نے اپنی بیوی کا ڈی این اے ٹیسٹ کروایا، جو نتیجہ سامنے آیا وہ چونکا دینے والا تھا۔ اس کی بیوی کے ڈی این اے ٹیسٹ کے اندر 3 مردوں کا ڈی این اے ٹیسٹ آیا اور اس کے 3 بچے تھے۔ گویا کہ اس کی بیوی اسے اندھیرے میں رکھ رہی تھی، دھوکہ دے رہی تھی کہ ایک بچہ اس سے پیدا ہوا، دوسرے 2 بچے کسی اور سے پیدا ہوئے۔ جب اس کے سامنے قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں ریسرچ یہ سامنے آیا تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر اگر پاکیزہ عورتیں ہیں وہ مسلمانوں کی عورتیں ہیں، اس لیے کہ ان کے مذہب کے اندر یہ تعلیم ہے کہ جب عورت کو طلاق ہو جاوے تو دوسرا نکاح اس وقت تک عورت نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ 3 مہینے یا 3 حیض عدت نہ گزار لے۔ عدت ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم تو اتنا سمجھتے ہیں کہ بس یہ اللہ کا ایک حکم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کے پیچھے جو حکمتیں رکھی ہیں کہ شریعت مطہرہ کی نظر میں انسان کے نسب کا تحفظ بہت بڑی چیز ہے۔ اگر ایک عورت کے بچہ دانی کے اندر کئی مردوں کا نطفہ جائے گا تو پھر پیدا ہونے والا بچہ حرامی ہوگا۔ اسی لیے شریعت مطہرہ نے مرد کو بیک وقت 4 عورتیں نکاح میں رکھنے کی اجازت دی ہے، لیکن ایک عورت بیک وقت 4 مردوں کو نکاح میں نہیں رکھ سکتی، اس لیے کہ جب 4 مرد اس سے استفادہ کریں گے، فائدہ اٹھائیں گے، ملاقات کریں گے تو اس کی بچہ دانی میں جو بچہ پرورش کرے گا وہ پتہ نہیں چلے گا کس کا بچہ ہے، وہ بچہ حرامی کہلائے گا۔ شریعت مطہرہ نے اس کی اتنی اہمیت اور اس کو اتنی اہمیت دی ہے کہ انسان کے نسب کے اندر خلط ملط نہیں ہونا چاہیے۔ بچہ ہے تو ایک مرد کا، انسان یہ گالی سمجھی جاتی انسانی معاشرے میں کہ 2 باپ کا بچہ، اسے حرامی کہلایا جاتا ہے۔ تو یہ شریعت مطہرہ کا بہت اہم حکم ہے کہ عدت کی جو پابندیاں لگائی ہیں، ہمارے یہاں عدت کے سلسلے کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ عدت بیٹھنی پڑتی ہے، حالانکہ شریعت مطہرہ مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت شوہر نے طلاق کے الفاظ زبان سے ادا کیے اسی وقت عورت کی عدت شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے خامین کا انتقال ہوا تو اس کی روح نکلتے ہی یہ اس کی عدت شروع ہو جاتی، چاہے وہ بیٹھے یا نہ بیٹھے۔
پھر ایک سوال اکثر لوگ فون کر کے پوچھتے رہتے ہیں کہ بھائی عدت کے اندر عورت اس سے مل سکتی ہے، اس سے پردہ کر سکتی ہے؟ اس کا بہت آسان جواب ہے کہ عورت اپنی عام حالت، عام زندگی میں جن جن مردوں سے اس پر پردہ کرنا واجب ہے، فرض ہے، عدت کے اندر بھی انہی مردوں سے پردہ کرنا ہے۔ جو غیر محرم ہیں، جن کو شوہر کی موجودگی میں ملاقات نہیں کر سکتی، ان کے سامنے نہیں آ سکتی، تو شوہر کے مرنے کے بعد یہ طلاق کی عدت گزار رہی ہے، انہی دنوں کے اندر بھی انہی غیر محرم سے بچنا ہے۔ اس کا کوئی الگ مسئلہ نہیں ہے۔ آج ہم نے کیا سمجھ لیا ہے کہ عورت عام حالت میں جس سے چاہے ملے، غیر محرم سے ملنا بھی جائز، لیکن جیسے عورت عدت میں بیٹھتی ہے فوراً لوگ سوال کرتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں، کب کس سے ملے کس سے نہ ملے۔ یہ کوئی الگ الگ مسئلے نہیں ہے، حکم ایک ہے، پردہ کرنا ہے عام حالت میں جن لوگوں سے، عدت کی حالت میں ان لوگوں سے پردہ کرنا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک حکم بیان فرمایا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دے رخصتی سے پہلے تو اس عورت کے اوپر عدت واجب نہیں ہے، وہ فوراً طلاق کے بعد دوسرے مرد سے شادی کر سکتی ہے۔ پھر آگے فرمایا فَمَتِّعُوهُنَّ، لہٰذا اے شوہروں، اے ایمان والو، تم اپنی بیویوں کو کچھ تحفہ دے دو، کچھ تحفہ دے دو۔ یہ شریعت مطہرہ کا حکم ہے کہ اگر نکاح کے موقع کے اوپر مہر طے نہیں کیا تو پھر یہ جو تحفہ دینے کی آیت کریمہ میں بات ہو رہی ہے، اسے شریعت کی بول چال میں متاع کہتے ہیں۔ متاع سے مراد یہ ہے کہ جب نکاح کے موقع پر مہر طے نہیں ہوا تو اب طلاق دی ہے تو شوہر کے اوپر متاع دینا واجب۔ مطلب یہ ہے کہ بیوی کو رخصت کرتے وقت ایک بہترین اسے جوڑا دے دے۔ جوڑا کیسا ہونا چاہیے؟ جس میں شلوار ہو، قمیص ہو، دوپٹہ ہو، اور ایک ایسی لمبی چادر ہو جس میں عورت مکمل چھپ سکے، ڈھک سکے، جیسا کہ آج کے زمانے میں ہم کہہ سکتے ہیں برقع بھی ساتھ میں دے دے۔ یہ ہر طلاق یافتہ عورت کے لیے اس کے شوہر کے اوپر اگر مہر متعین نہیں کیا ہے تو واجب ہے، اور اگر مہر متعین کیا ہے تو آدھا مہر دینا واجب، اور یہ متاع یعنی ایسا لباس دینا یہ شریعت مطہرہ نے مستحب قرار دیا ہے۔ یہاں ایک عجیب بات لکھی ہے حضرات مفسرین کرام نے کہ آپ دنیا میں دیکھیں گے کہ حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں کہ لوگ اپنے دوست احباب کے حقوق ادا کرنا جانتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا جانتے ہیں، لیکن اپنے مخالف، اپنے دشمنوں کے حقوق کو پہچاننا اور پھر اس کے قوانین بنانا، یہ کام صرف شریعت اسلامیہ کا ہے۔ آپ آیت کریمہ میں غور کریں گے کہ جب نکاح کا رشتہ بنتا ہے تو میاں بیوی کے دلوں میں بہت محبت، الفت پیدا ہو جاتی ہے، یہ قدرتی اللہ کا ایک نظام ہے۔ لیکن جیسے ہی طلاق ہوتی ہے دونوں کے دل محبت سے نفرت کی طرف تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب انسان یہ چاہتا ہے کہ جس بیوی نے مجھے اتنی اذیتیں دی ہیں، جتنی تکلیفیں پہنچائی ہے، اب موقع آئے کہ اسے بدلہ لیا جائے، اسے گھر سے ایسی حالت میں رخصت کیا جائے، ذلیل کر کے رخصت کیا جائے۔ ایسے موقع پر قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی ہماری رہبری فرما رہے ہیں، اور رہبری یہ فرما رہے ہیں کہ جب تم اپنی جو بیوی رہ چکی ہیں اس کو رخصت کرو تو اس کو جوڑا دو، اور یہ بھی بتایا کہ اگر تم نے طلاق دی ہے تو اس عورت کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مکان میں عدت گزارے، اور شوہر کو یہ حکم دیا کہ دوران عدت اپنی بیوی کو اپنے گھر سے نہ نکالے، اور یہ بھی حکم دیا کہ جب تک عدت ختم نہیں ہوتی وہاں تک کا نان نفقہ خرچہ بیوی کا شوہر کے ذمہ ہے، اور جب عدت ختم ہو رہی ہے تو اسے رخصت کرے ایک بہترین جوڑے کے ساتھ۔ یہ شریعت اسلامیہ نے یہ ساری باتیں، یہ سارے قانون اور یہ سارے حقوق سکھلائے ہیں۔ اور تیسرا حکم یہ بیان فرمایا وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، کہ تم عورتوں کو خوبصورتی کے ساتھ رخصت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ جب عورت گھر سے جا رہی ہے
الگ ہو کر جا رہی ہے تو تم اسے تانا دو، اسے اس کے عیوب پر آ دلاؤ، بلکہ خوبصورتی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اب ہم دونوں کے راستے الگ ہو چکے ہیں، تو اپنی زندگی تو گزار، میری زندگی میں گزاروں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام ایمان والوں کو یہ 3 حکم بیان فرمائے۔ آئندہ آیت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی خصوصیات بیان فرمائی ہے، اسے آئندہ مجلس میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ جس مدرسے سے میں فارغ ہوا، جامعہ علوم القرآن جموں سر، کل ہمارے استاذ محترم مخدوم مکرم حضرت مولانا عبدالرشید صاحب ندوی خانپوری رحمۃ اللہ علیہ، کل 12:30 بجے حضرت کا انتقال ہوا ہے۔ یہ ہمارے استاذوں میں سے بہت بڑے عالم ہیں، صوبہ گجرات کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بڑی خدمات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بہت خوبیاں رکھی تھی، کئی صفتیں ان میں رکھی تھی۔ آج ان کی یہ محنت کا نتیجہ ہے کہ میں آپ کے سامنے 2 لفظ بولنے کا لائق ہوا ہوں۔ میں نے حضرت سے ترمذی شریف پڑھی ہے، شمائل ترمذی پڑھی ہے، جلالین شریف تفسیر کی کتاب ہے وہ پڑھی ہے، کئی کتابیں میں نے پڑھی ہیں۔ حضرت مولانا کئی خوبیوں کے مالک تھے، کل 1 مہینے کی لمبی بیماری کے بعد دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں اللہ تبارک و تعالی علم کو اٹھا لیں گے اور جہالت عام ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو اٹھا لینے کی جو وضاحت فرمائی کہ علم اٹھا لیا جائے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کو اٹھا لیں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کرام کو دنیا سے اٹھا لیں گے۔ یہ علماء کرام جو اللہ والے اکابرین ہوتے ہیں، ان کے وجود سے آسمان سے آنے والی آفتیں رک جاتی ہیں، ان کا وجود امت اسلامیہ کے لیے خیر کا باعث ہوتا ہے، اور یہ ایسی پیاری زندگی گزار کے جاتے ہیں کہ جب ان کے جانے کے بعد لوگ ان کی موت کے اوپر رشک کرتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جب بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے، سب ہنستے ہیں۔ پھر اس نے پھر کہا کہ تم زندگی ایسی گزارو کہ جب تم دنیا سے جاؤ تمہارے چہرے پر مسکراہٹ ہو، لوگ رو رہے ہو۔ پھر حضرت رحمت اللہ علیہ کے جنازے کا یہی منظر تھا۔ خانپور جموں سر سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک دیہات ہے، بچھڑا ہوا علاقہ ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کی بڑی خدمات ہے، وہاں پر بڑی خدمات ہیں۔ حضرت کے جنازے کا جو منظر ہمارے ساتھیوں نے بتایا، میں جا نہیں سکا، تو یہ بتایا کہ پورا خانپور گاؤں علماء کرام سے بھر گیا تھا، اور ہر ایک کی آنکھیں نم تھی، گویا کہ حضرت دنیا سے تشریف لے گئے، اپنے پیچھے لوگوں کو سوگوار کر کے چلے گئے۔ حضرت مولانا احمد لاڈ صاحب دامت برکاتہم نے حضرت کی جنازے کی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے اکابرین دنیا سے اٹھتے چلے جا رہے ہیں، وہ ان کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ جیسے وہ زندگی گزار کر گئے ہیں، ایسی زندگی ہمیں گزارنی چاہیے۔ حدیث شریف میں یہ آتا ہے جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے سارے نام اعمال بند ہو جاتے ہیں، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں، حضور نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب چلتا رہتا ہے، اس آدمی کو پہنچتا رہتا ہے۔ حدیث میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک چیز صدقہ جاریہ ہے، کہ آپ نے کسی یتیم کی کفالت کر لی، کسی بیوہ کی کفالت کر لی، آپ نے کوئی مسجد بنا دی، لوگوں کے لیے پانی کا کنواں کھدوا دیا، آپ نے کوئی مدرسہ بنوا دیا، آپ نے ان لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کر دیا، تو یہ آپ کے مرنے کے بعد لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کے اندر آپ کو ثواب پہنچاتے رہیں گے۔ دوسری چیز حضور نے فرمائی او علم ينتفع به، کہ آدمی ایسا علم چھوڑ کر جائے کہ اس کے مرنے کے بعد لوگ اس کے علم سے استفادہ کریں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ جو میرے استاذ ہیں، ایسے ایسے افراد تیار کیے ہیں کہ ان کے بعد ان کے علوم کی اشاعت کر رہے ہیں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ گجراتی
عربی اردو کتابوں کے مصنف ہیں، کئی کتابیں لکھ کر گئے ہیں، انہیں تو ہمارے ایثار ثواب کی ضرورت نہیں ہے، بہت کچھ اپنے لیے کر گئے ہیں۔ اور حدیث میں ایک چیز یہ آتی ہے اولاد صالح یدعو له، کہ آدمی اپنے پیچھے نیک اولاد کو چھوڑ کر جائے جو مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کی کئی اولاد بیٹے ہیں، حضرت رحمت اللہ علیہ کے بیٹے بھی مفتی ہیں، وہ بھی بڑی کتابیں پڑھاتے، دین کی خدمت کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مجھے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آج کی مجلس کے اندر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر حضرت رحمت اللہ علیہ کو بخش دیں، اس کے بعد ہم مختصر دعا کر لیتے ہیں۔